الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد ورزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرث وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة قوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد وقال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس ذائقة الموت إنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور اللهم قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم معزز سامعین کرام، حاضرین جمعہ،
ہر قسم کی تعریف، بڑائی، کبریائی، حمد و ثنا لائق و سزاوار ہے اللہ رب العالمین کے لیے، جو ہم سب کا خالق ہے، جس نے اس کائنات کو پیدا فرمایا۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے بھیجے ہوئے تمام رسولوں پر، بالخصوص ہمارے آخری نبی احمد مصطفیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ اللہم صلی وسلم وبارک علیہ۔ پچھلے مسلسل 2 جمعہ سے آپ حضرات کے سامنے ایک ہی موضوع پر گفتگو کی جا رہی ہے، جو موضوع سخن تھا جنت میں لے جانے والے اعمال۔ اس سے پہلے میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ انسان کی زندگی بڑی ہی مختصر ہے۔ اس انسان کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ ایک بچہ اپنی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوتا ہے، اس کے دائیں کان میں اذان، بائیں کان میں تکبیر۔ کچھ دنوں کے بعد، تھوڑی دیر کے بعد اس کی روح اس کے جسم سے نکل جاتی ہے۔ یہی اس زندگی کی حقیقت ہے میرے بھائی۔ اور ہم اور آپ جو یہ سوچتے ہیں کہ ابھی ہماری زندگی بہت باقی ہے، ابھی ہمارا ٹائم بہت باقی ہے، تو ہمیں اور آپ کو اپنی زندگی پر گمار نہیں کرنی چاہیے۔ کب کس کا وقت آ جائے، کب موت کا فرشتہ، ملک الموت فرشتہ آپ کے گلے پہ سوار ہو جائے اور آپ کا ٹیٹوا دبائے گا اور کہے گا کہ یہ گھر بار چھوڑو، یہ زمین و جائیداد جس کے لیے تم زندگی بھر مرا کرتے تھے، جن اولاد کے لیے تم ہمیشہ تگ و دو رہا کرتے تھے، ہمیشہ تیار رہا کرتے تھے، یہ دھن دولت، یہ مال و اسباب، یہ زمین و جائیداد چھوڑو اور سفید کپڑا میں لپیٹ کر کے مٹی میں جا کر کے سو، وہی تمہاری زندگی ہے، وہی تمہارا ٹھکانہ ہے۔ اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں۔ نہ جوان یہ کہہ سکتا ہے کہ ابھی ہماری بہت عمر باقی ہے۔ ہم نے ایسے نوجوان کا جنازہ اٹھتے ہوئے دیکھا ہے کہ جو بھی اپنی زندگی پر گمان کیا کرتے تھے کہ ابھی ہماری بہت لمبی عمر ہے، پل بھر میں یہ زندگی ختم ہو جانے والی ہے۔ اللہ رب العالمین قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے، کل نفس ذائقۃ الموت، ہر ذی روح کو، ہر زندگی والے کو موت چکھنا ہے، موت کا مزہ آنی ہے، موت اس کے پاس آئے گی۔ انما توفون اجورکم یوم القیامہ، اور قیامت کے دن ہر انسان کو اس کے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا۔ فمن زحزح عن النار، جو کل قیامت کے دن جہنم سے بچ جائے گا، وادخل الجنت، اور جنت میں داخل ہو جائے گا، فقد فاز، وہی شخص کامیاب ہوا۔ اصل کامیابی یہ ہے میرے بھائیوں، ہم کامیابی کہاں تلاش کرتے ہیں؟ اصل کامیابی اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ اصل کامیابی یہ ہے کہ جو کل قیامت کے دن جہنم کی آگ سے بچا لیا جائے اور جنت میں داخل ہو جائے، اصل میں وہی شخص کامیاب ہوا۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، اور یہ دنیا کی زندگی، جس دنیا میں ہم اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں، یہ دنیا کی زندگی متاع غرور ہے، یہ دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ اس دنیا میں جی لگانے کی کوشش نہ کرو۔ ہمارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو سمجھانے کے لیے کس طریقے سے مثال دے کر کے سمجھایا کرتے تھے، کون سا نقشہ بنا کر کے اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کو سمجھایا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک ریتیلی زمین پہ جاتے ہیں، آپ کی تشریف ایک ریتیلی زمین پہ ہوتی ہے،
آپ وہیں بیٹھ جاتے ہیں اور ایک نقشہ بناتے ہیں. جو نقشہ میں نے بورڈ پہ بنایا ہے آپ کو سمجھانے کے لیے کہ آپ بخوبی سمجھ جائیں کہ انسان کی زندگی کی کوئی حقیقت نہیں ہے. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چاہنے والوں کو، اپنے ماننے والوں کو، صحابہ کرام کو کون سی بات بتانے جا رہے ہیں، اور نقشہ بنا کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو سمجھا رہے ہیں. آپ نے 4 کون کا نقشہ بنایا، جو میں نے بنایا ہے بورڈ پر آپ بخوبی دیکھ سکتے ہیں. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زمین پر 4 کون کا نقشہ بنایا، 4 کون کا خط کھینچا آپ نے، اور اس کے بیچ میں ایک اور لکیر کھینچی، اس کے بیچ میں ایک اور لکیر کھینچی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. صحابہ حیرت زدہ ہیں، سوچ میں پڑ رہے ہیں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں کیا بتانے جا رہے ہیں، ہمیں اور آپ کو کون سی بات، کس بات کی تلقین کرنے جا رہے ہیں، کون سی نصیحت آپ فرمانے جا رہے ہیں. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ اس کے بعد اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو بیچ میں ایک لکیر آپ نے کھینچی، اس کے دائیں بائیں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں آپ نے کھینچی، جو آپ نقشے میں دیکھ سکتے ہیں. چھوٹی چھوٹی لکیریں اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھینچی، اور اس کے بعد ایک لکیر آپ نے اور کھینچی جو اندر سے باہر کی طرف گئی ہے، اندر سے باہر کی طرف ایک لکیر اور گئی ہے. صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ لکیر، یہ نقشہ کھینچ کر کے آپ ہمیں بتلانا کیا چاہتے ہیں، اپنے ماننے والوں کو کون سی بات، کس چیز کی تلقین کرنا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میرے صحابہ سنو، یہ جو چورکون والی لکیر ہے، جو چاروں طرف والی لکیر ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ موت ہے. یہ جو 4 کون والی لکیر ہے یہ موت ہے، اور اس کے بیچ میں جو لکیر کھینچی گئی ہے، جو اس کے سینٹر میں جو لکیر کھینچی گئی ہے، اور اس پر جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں، آپ نے فرمایا بیچ والی لکیر یہ انسان ہے. یہ بیچ والی جو لکیر ہے یہ انسان ہے. بورڈ آپ یہاں رکھ دیتے تو بہتر ہوتا سمجھانے کے لیے. بورڈ جو ہے، بورڈ میں نقشہ بنایا گیا ہے، اگر آپ یہاں رکھ دیتے انسان سمجھنے کے لیے آسانی ہو جاتی. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو بیچ میں لکیر ہے وہ انسان ہے، اور اس بیچ والے لکیر میں جو چھوٹی چھوٹی کٹی کٹی لکیریں ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی یہ چھوٹی چھوٹی لکیریں کیا ہے، بیچ میں یہاں پہ لا کے رکھ دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ انسان کی ایک لکیر کھینچی گئی ہے. اس کے بعد صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ آخر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ نقشہ، یہ لکیر بنا کر کے ہمیں کیا بتانا چاہتے ہیں. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جو چاروں طرف سے جو لکیریں ہیں یہ موت ہیں. انسان کو یہ چاروں طرف سے موت نے گھیر رکھا ہے، انسان کو موت نے چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے. اور جو لکیریں ہیں، جو بڑی والی لکیر وہ انسان ہے، اور جو اندر سے جو باہر لکیر گئی ہوئی ہے وہ انسانوں کی خواہش ہے، انسانوں کی تمنائیں ہیں، انسانوں کی آرزویں ہیں. انسان مرنے سے پہلے کتنی آرزویں، کتنی تمنائیں اپنے دلوں کے اندر پالتا ہے، کیسی خواہشیں اپنے دلوں کے اندر رکھتا ہے کہ اگر میں 1 سال اور جیتا تو میری تمنا یہ ہوتی، میری خواہشیں ہوتی. اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اپنی امت کو سمجھانے کی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی طریقے سے زمین پر لکیر کھینچی ہے. اس کے بعد آپ نے ایک اور لمبی لکیر کھینچی، جو اس کے بغل میں جو میں نے بنایا ہے وہ ایک اور لمبی لکیر کھینچی، اور اس لکیر کے بغل میں دائیں بائیں جانب چھوٹی چھوٹی لکیریں رکھ دی. آپ نے فرمایا جو لمبی لکیر ہے یہ انسان ہے، یہ انسان ہے جو لمبی لکیر ہے، اور اس کے دائیں بائیں جو چھوٹی چھوٹی لکیریں ہیں وہ شیطان ہے. آپ نے فرمایا یہ انسان کی، آپ نے فرمایا ھذا صراط مستقیمہ، یہ جو لمبی لکیر میں نے کھینچی ہے، انسان کو چاہیے کہ ھذا صراط مستقیمہ، اسی سیدھے راستے پہ چلے، اسی سیدھے راستے پہ چلے. اور جو اس کے بغل میں دائیں بائیں جانب جو چھوٹی چھوٹی سی لکیریں ہیں، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ شیطان کا راستہ ہے. آپ نے فرمایا فاتبعوا لا تتبعوا خطوات الشیطان،
اے میرے صحابہ کرام تم شیطان کی اتباع نہ کرو، شیطان کی پیروی نہ کرو۔ تو یہ مثال اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اپنے ماننے والوں کو، اپنے چاہنے والوں کو جو مثال دے کر کے آپ نے سمجھائی ہے، یہ فرمایا کہ موت انسان کو چاروں جانب سے گھیر رکھا ہے، موت انسان کو چاروں جانب سے گھیر رکھا ہے، انسان موت کے سکنجے سے بچ نہیں سکتا ہے۔ موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے میرے بھائیوں، موت ایک ایسی کڑوی حقیقت ہے کہ اس کڑوی حقیقت کا انکار دنیا کا کوئی بھی انسان نہیں کر سکتا ہے، چاہے جس بھی دھرم کا ماننے والا کیوں نہ ہو، جس بھی مذہب کا ماننے والا کیوں نہ ہو، اس حقیقت کا کوئی بھی انکار نہیں کر سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم کے اندر ارشاد فرماتا ہے اینما تکونوا ادرکتم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اے دنیا کے بسنے والے انسان، دنیا کے کسی بھی حصے میں چلے جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، تم موت سے بچ نہیں سکتے ہو۔ ملک الموت فرشتہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا ان کی روح کو نکالنے کے لیے، بخاری شریف کی حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جب ملک الموت فرشتہ ان کی روح کو نکالنے کے لیے پہنچا تو موسیٰ علیہ السلام نے انہیں کھینچ کے جھاپڑ مارا۔ حدیث کے الفاظ ہیں کہ ملک الموت فرشتہ اس کی دونوں آنکھیں باہر نکل گئی۔ کسی کے اندر ہے ہمت جو روح نکالنے والے فرشتے کا مقابلہ کر سکے، اسے مار سکے؟ موسیٰ علیہ السلام نے ایک تماچا کھینچ کر کے مارا، فرشتے کی دونوں آنکھ باہر نکل گئی۔ وہ فرشتہ اللہ رب العالمین کے پاس گیا، فرشتے نے کہا رب العالمین تو نے مجھے کس بندے کے پاس بھیجا تھا روح نکالنے کے لیے؟ اس نے تو میری دونوں آنکھیں پھوڑ دی۔ اللہ فرماتا ہے کہ جاؤ میرے موسیٰ پیغمبر سے کہہ دو، اللہ نے اس فرشتے کے آنکھ پر ہاتھ پھیری، اس کی آنکھوں میں روشنی آ گئی، اور اللہ نے کہا کہ اے میرے فرشتے جاؤ موسیٰ پیغمبر سے کہہ دو کہ وہ کیا چاہتا ہے، اگر اسے زندگی چاہے تو ہم اسے زندگی عنایت فرماتے ہیں، لیکن یاد رکھے موسیٰ پیغمبر سے کہہ دو کہ اپنے ہاتھ کے پنجے کو کسی جانور، کسی بچڑے کے پیٹھ پر رکھے، اور اس کے نیچے جتنے رومے آئیں گے جہاں اللہ رب العالمین اس کی زندگی میں اتنا رومے کے برابر اتنی زندگی اضافہ کر دے رہا ہے، ان کی عمر اتنا بڑھا دے رہا ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آ کر کے کہتا ہے کہ اتنا سال، اتنی زندگی، جتنا ہاتھ پنجے پر بچڑے کے پیٹھ پر ہاتھ رکھنے کے بعد اس کے ہاتھ کے نیچے جتنے رومے آئیں گے، اتنی سال، اتنی برس اے موسیٰ پیغمبر اللہ تمہاری زندگی میں اضافہ کر دے گا۔ موسیٰ نے کہا کہ اے فرشتے بتا، اتنی زندگی ختم ہو جانے کے بعد، اتنا سال گزر جانے کے بعد، اس کے بعد کیا ہوگا؟ کہا تمہاری روح قبض کر لے جائے گی، تمہاری جان نکال لی جائے گی۔ کہا آخر مرنا تو ہے ایک دن، موت سے چھٹکارا نہیں تو ملے گا؟ کہا نہیں، موت سے کسی کو بھی نہیں چھٹکارا مل سکتی ہے، یہاں تک کہ پیغمبر، رسول، جتنے بھی بڑے بڑے لوگ آئے کسی کو بھی موت سے رستگاری نہیں ہے میرے بھائیوں، تمہیں بھی موت سے نہیں چھٹکارا دیا جائے گا۔ موسیٰ نے کہا کہ آخر ایک دن مرنا ہی ہے، آج ہی میری روح نکال لو۔ میرے بھائیوں، بڑے بڑے لوگ، پیغمبر، رسول، حتی الامکان ہمارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دنیا ان کے لیے پیاری نہیں ہوئی، موت نے ان کو بھی اپنے دبوچ میں لے لیا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، موت سے کسی کو بھی چھٹکارا نہیں ہے۔ ہمیں اور آپ کو چاہیے اس دن کی تیاری کریں، اس لمحے کی تیاری کریں، اس کالی کوٹھری قبر میں جہاں آپ ہوں گے اور آپ کا رب ہوگا آپ کے ساتھ، آپ کا نام اعمال آپ کے ساتھ ہوگا، نہ آپ کا خاندان آپ کے ساتھ جائے گا، نہ اولاد آپ کے ساتھ جائے گا۔ اس کالی کوٹھری، اس کالے گھر کے لیے، اس اکیلے، اس تنہائی کے لیے میرے بھائیوں آپ جو ہے انتظام کیجئے، اس کے لیے آپ تیاری کیجئے۔ کسی عربی شاعر نے کہا ہے الموت قدح کل نفس شاربہ، اور القبر باب کل نفس داخلہ، موت ایک جام ہے، موت ایک پیالہ ہے جو ہر انسان کو پینا پڑے گا، اور قبر ایک دروازہ ہے جو اس قبر سے ہر انسان کو گزرنا پڑے گا۔ ہم اور آپ کو اس راستے پہ چلنا، اس قبر میں جانا ہے، اور اس راستے پہ ہمیں اور آپ کو چلنا پڑے گا۔ اس لیے موت کی تیاری کرو اور اپنے آپ کو جنت میں لے جانے والا اعمال کرو، وہ عمل کرو جو ہمیں اور آپ کو جنت میں لے کے جائے۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے درمیان بیٹھے ہوئے تھے، جس طریقے سے آپ لوگ بیٹھے ہیں ایسے نبی کے زمانے میں صحابہ کرام ایسے بیٹھے ہوئے تھے۔ آپ نے فرمایا من اصبح منکم اليوم صائما، بتاؤ اتنے لوگوں میں سے آج روزہ کون رکھا ہے؟ اتنے آدمی بیٹھے ہوئے ہیں، اگر میں آپ سے سوال کروں بتلاؤ آج روزہ کون رکھا ہے، یا آج فجر کی نماز کس نے ادا کی ہے، تو چند گنے چنے لوگ ہوں گے جو فجر کی نماز ادا کیے ہوں گے۔
बकिया लोग नदारत। कम ही लोग होंगे मेरे भाइयों। अल्लाह के नबी ऐसे अपने सहाबा से सवाल कर रहे हैं, मेरे सहाबा बताओ तुम लोगों में से आज रोज़ा कौन रखा है? फ़क़ामा अबू बकरिन फ़क़ाला अना या रसूल अल्लाह। अबू बकर खड़े होते हैं, कहते अल्लाह के नबी आज मैं रोज़े से हूँ, मैं आज रोज़ा रखा हूँ। बड़े बड़े सहाबा मौजूद थे, कोई नहीं खड़ा हुआ। अबू बकर सिद्दीक खड़े होते हैं, अल्लाह के नबी आज मैं रोज़े से हूँ। अल्लाह के नबी दूसरा सवाल करते हैं, मन अतामा मिनकुमुल यौम मिस्कीनन, बताओ तुम लोगों में से आज किसने किसी मिस्कीन को खाना खिलाया है? कोई नहीं खड़ा होता। अबू बकर खड़े होते हैं। फ़क़ामा अबू बकरिन फ़क़ाला अना या रसूल अल्लाह। अबू बकर खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी मैं आज रोज़े से था, मेरे घर में एक आदमी का खाना बचा हुआ था, मेरे घर पे एक साइल आया, मैंने वो बचा हुआ खाना उस साइल को दे दिया, उस मुहताज को दे दिया। हज़रत अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अबू बकर बैठ जाओ। अब अल्लाह के नबी तीसरा सवाल करते हैं, मन आद मिनकुमुल यौम मरीज़न, बताओ तुम लोगों में से किसने किसी मरीज़ की अयादत की है? फ़क़ामा अबू बकरिन फ़क़ाला अना या रसूल अल्लाह। अबू बकर तीसरी बार खड़े होते हैं, कहते हैं अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेरे घर के बगल में एक आदमी बीमार था, मैं उसकी अयादत के लिए उसके घर तशरीफ़ ले गया। आज हम तौहीन समझते हैं, अगर हमारे घर के बगल में हमारा भाई बीमार है, हमारा पड़ोसी बीमार है, तो हम उसके घर जाना आयान समझते हैं, उसके घर जाना मायूब समझते हैं। मेरे भाइयों, जानते हो बीमार की अयादत करना कितना बड़ा सवाब है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि अगर कोई आदमी किसी मरीज़ की अयादत करने के लिए उसके घर तशरीफ़ ले जाता है, जैसे ही अपना कदम अपने घर से बाहर निकलता है, फरिश्ते उसके लिए दुआएं करते हैं और मग़फ़िरत की दुआ करते हैं। ऐ फरिश्ते कहते हैं रब्बुल आलमीन इस बंदे की ख़ताओं को तू माफ़ फरमा दे, अल्लाह की इसकी गलतियों को माफ़ फरमा और इसे जन्नतुल फिरदौस में जगह अता फरमा। हम और आप अपने अगर भाई से बोल चाल नहीं होती है तो अपने आल औलाद से नसीहत करके जाते हैं, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने भाई से नहीं बोला, तुम भी मत बोलना, अपने चाचा से तुम भी बातचीत न करना। ये हमारी सोच होती है मेरे भाइयों। सहाबे किराम नेकी करने के मामले में एक दूसरे से मुकाबला किया करते थे, एक दूसरे से मुसाबका किया करते थे कि कोई हमसे नेकी के मामले में आगे न निकल पाए। आज हम धन का मुकाबला करते हैं, माल का मुकाबला करते हैं, ज़मीन और जायदाद का मुकाबला करते हैं, घर बिल्डिंगों का मुकाबला करते हैं, रुपए पैसे का मुकाबला करते हैं। कोई हमसे माल के मामले में आगे ना निकल पाए। हमारे और सहाबे किराम के दरमियान कितना फ़र्क था मेरे पास, ज़मीन और आसमान का फ़र्क था। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मरीज़ की अयादत करने में कितना सवाब रखा है। आप भी अयादत किया करो, चाहे मुसलमान हो या गैर मुस्लिम हो। गैर मुस्लिम की भी अयादत किया जा सकता है। अगर आप वो बीमार है उसकी अयादत के लिए उसके घर भी आप तशरीफ़ लेके जा सकते हैं। अगर वो बीमार है, कोई डॉक्टर बुलाने वाला नहीं है, उसके पास पैसा नहीं है, तो अपने जेब से खर्चा करके आप उसकी दवा भी करा सकते हैं। ये हमारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीक़ा है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसी तरीके से चौथा सवाल करते हैं अपने सहाबे कराम से, मन तबिया मिनकुमुल यौम जनाज़तन, बताओ मेरे सहाबे कराम तुम लोगों में से आज किसने जनाजे के पीछे पीछे चला है? कोई नहीं खड़ा होता है। फ़क़ामा अबू बकरिन फ़क़ाला अना या रसूल अल्लाह। अबू बकर चौथी बार खड़े होते हैं, कहते अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिसकी मैं अयादत करने गया था, जो बीमार था मेरे घर के बगल में, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसका इंतकाल हो गया है। मैंने उसके तदफीन और तकफीन में मैं मशगूल था और मैंने उसके जनाजे के पीछे मैंने चला है, मैंने उसके जनाजे की नमाज़ पढ़ी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बैठे थे, खड़े हो गए और आपने फरमाया मेरे सहाबे किराम बतलाओ इतने लोगों में से सिर्फ अबू बकर नेकियों में आगे जाते हैं, नेकियों में एक दूसरे से सबकत करके जाते हैं। आखिर मामला क्या है? आपने फरमाया मेरे सहाबा सुन लो, जिस आदमी की एक दिन की 4 नेकियां आज रोज़े से भी रखा हो, आज रोज़ा भी रखा हो, किसी गरीब को खाना भी खिलाया हो, बीमार की बीमार पुरसी भी किया हो और जनाजे की नमाज भी पढ़ा हो, 4 नेकियां एक दिन की जमा हो जाए, 4 नेकियां एक दिन की जमा हो जाए, दुनिया में कोई ऐसी ताकत, दुनिया की कोई ऐसा बुरा अमल अबू बकर सिद्दीक़ को जन्नत में जाने से नहीं रोक सकता है।
ابو بکر جنت میں جا کر کے رہیں گے۔ اس کے باوجود بھی ابو بکر اپنے دل میں اللہ کا اتنا خوف رکھتے تھے، اللہ سے اتنا ڈرا کرتے تھے، جن کو دنیا میں اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی بار جنت کی بشارت سنائی ہو، ابو بکر فی الجنہ، ابو بکر فی الجنہ، اس کے باوجود بھی نیکیوں کے معاملے میں ایک دوسرے سے آگے بڑھے جا رہے ہیں۔ آج ہمارا حال کیا ہے میرے بھائی؟ ذرا اپنے گریبان کے اندر منہ ڈال کر کے سوچو، ہمارے حالات اس قدر خراب ہو چکے ہیں، ہمارے معاملات اس قدر بگڑ چکے ہیں۔ نماز تو پڑھتے ہیں، قرآن کی تلاوت تو کرتے ہیں، لیکن اندر سے ہمارے معاملات درست نہیں ہیں۔ ایک دوسرے کے تعلق سے ہمارے سینے کے اندر کینہ اور کپٹ بھرا ہوا ہے، بغض و عداوت بھری ہوئی ہے، ایک دوسرے کے تعلق سے ہم نفرت پیدا کیے ہوئے ہیں۔ اگر ایک طرف نماز کے اندر ہمارا دوست کھڑا ہے، دوسری طرف دشمن کھڑا ہے، تو ہم جبکہ دشمن کی جانب کھڑا ہونا ضروری ہے، آپ دشمن کی طرف نہ کھڑا ہو کر کے دوسرے جانب کھڑا ہوتے ہیں، ایسی نماز آپ کے منہ پہ مار دی جائے گی، کوئی فائدہ نہیں اس طریقے سے نماز پڑھنے۔ نبی کریم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو فرما رہے ہیں، میرے صحابہ، ابھی مسجد کے دروازے سے ایک آدمی آنے والا ہے جو جنتی ہے، جنت میں جانے والا ہے۔ صحابہ اس دروازے کے جانب اپنی نگاہ پھیر لیے، آخر کون سا صحابہ ہے جس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی دنیا میں جنت کی بشارت سنا رہے ہیں؟ کہا میرے صحابہ، وہ آدمی ابھی آئے گا، اس کے ایک ہاتھ میں چپل یا جوتا ہوگا، اس کے داڑھی سے وضو کے بنانے کے پانی ٹپک رہا ہوگا، وضو بنانے کے آثار اس کے جسم پہ نظر آ رہے ہوں گے۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک آدمی اندر داخل ہوتا ہے، صحابہ سمجھ گئے کہ وہی آدمی ہے جسے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت کی بشارت سنا رہے ہیں۔ آپ نے یہ بات دوسرے دن بھی یہی فرمایا کہ ایک آدمی ابھی اندر آنے والا ہے، تیسرے دن بھی آپ نے یہی بات فرمائی۔ ایک آدمی اس آدمی کے پیچھے لگ گیا کہ آخر اس آدمی کے اندر کون سی عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تین مرتبہ اسی دنیا کے اندر جنت کی بشارت سنا رہے ہیں، آخر اس کے اندر کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے کہ اللہ کے نبی اسی دنیا میں 3 مرتبہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلاں جنت کے اندر جائے گا، فلاں جنت کے اندر جائے گا۔ اب ایک آدمی اس کے پیچھے لگ گیا، پیچھے جب وہ نماز پڑھ کر کے گھر جانے لگا تو پیچھے اس کے گھر تک گیا۔ جیسے آدمی دروازہ بند کر کے اپنے اندر ہو گیا، عبداللہ ابن عمر تھے، کہنے لگے، یہ تھوڑا سا جھوٹ بولے، کہنے لگے کہ مجھ سے اور میرے باپ سے جھڑپ ہو گئی ہے، جھگڑا ہو گئی ہے، اور میں 2-3 دن تک آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، اگر آپ اجازت دے تو۔ عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں آپ کے گھر رہنا چاہتا ہوں، میرے باپ سے لفڑا ہو گیا ہے، 2-3 دن کے بعد میں چلا جاؤں گا۔ مہمان نوازی کرنے میں صحابہ بڑے آگے ہوا کرتے تھے، گھر میں کھانے کے لیے کچھ نہیں رہا کرتا تھا، ایک دن 2 دن کا فاقہ کیا کرتے تھے، لیکن اگر گھر پہ کوئی مہمان آ جاتا تھا تو مہمان کی بڑی عزت کیا کرتے تھے، مہمان کی بڑی خاطر تواضع کیا کرتے تھے۔ عبداللہ ابن عمر جب پہنچے، کہا یہ تمہارے لیے گھر کے دروازے کھلے ہیں۔ وہاں وہ مہمان نوازی کے لیے نہیں گئے تھے، نہ ان سے ان کے باپ سے جھڑپ ہوا تھا، بلکہ پتہ لگانے گئے تھے کہ آخر ان کے اندر کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے، کون سی ایسی خوبی ہے جس خوبی کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ راتوں میں اٹھ کر کے دیکھ رہے ہیں۔ کہا کہ جب 3 دن گزر گیا، کہا کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں۔ صحابہ پوچھتے ہیں کہ پھر بتاؤ تم میرے ہاں کس لیے آئے تھے؟ کہنے لگے کہ میں اس لیے آیا تھا کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی سے یہ سنا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی ہے دنیا کے اندر، آخر تم کون سا ایسا عمل کرتے ہو؟ میں نے تمہارے اندر کوئی ایسا عمل نہیں دیکھا ہے، جیسے میں نماز پڑھتا ہوں ویسے تم بھی نماز پڑھتے ہو، جیسے میں قرآن کی تلاوت کرتا ہوں ویسے تم بھی قرآن کی تلاوت کرتے ہو، رات میں کروٹ بدلتے وقت میں بھی سبحان اللہ الحمدللہ استغفر اللہ کرتا ہوں، آپ بھی اس طریقے سے کرتے ہو، میں اٹھ کر کے رات میں تہجد کی نماز بھی پڑھا ہوں اور تم سوئے بھی رہے، آخر تمہارے اندر کون سا ایسا عمل ہے، کون سی ایسی نیکی ہے جس نیکی کو دیکھ کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فلاں جنت کے اندر جائے گا؟ وہ صحابی بتانے لگے کہ اللہ اے میرے بھائی، میں بتانا نہیں چاہتا تھا لیکن آج میں بتا رہا ہوں، میں عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد یا کوئی بھی نماز پڑھ لینے کے بعد جس طریقے سے آج نمازیوں کا حال اس قدر خراب ہو چکا ہے، چاہے عشاء کی نماز ہو، ظہر کی نماز ہو، فجر کی نماز ہو، پڑھنے کے بعد مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں،
ایک دوسرے کی برائی، ایک دوسرے کی غیبت، ایک دوسرے کی بات چیت کرنا یہی چالو ہو جاتا ہے۔ یا بہت سارے لوگ ہیں جیبوں سے سرتی نکالتے ہیں، تمباکو نکالتے ہیں، کھانا چالو کر دیتے ہیں۔ یہ نمازیوں کی حالت ہے۔ حرام چیز کھا کر کے مسجد میں آؤ گے، نماز قبول ہوگی؟ جسے اللہ کے نبی نے حرام قرار دیا ہے، آپ اسے کھا کر کے نماز پڑھتے ہو، آپ کے منہ سے تمباکو کی بو آ رہی ہے، گٹکھا و پکھار سگریٹ کی بو آ رہی ہے، اسی حال میں نماز اللہ کے سامنے کھڑے ہو، کیا اللہ تو آپ کی نماز کو قبول کرے گا؟ مجھے تو یہ معلوم نہیں کہ اللہ قبول کر، اگر قبول کر لے تو بہت اچھی بات ہے۔ اس بیان کرتے ہیں میرے بھائی، میری یہ عادت ہے کہ نماز پڑھ لینے کے بعد میں مسجد کے دروازے پہ کھڑا نہیں ہوتا، میں ایک دوسرے کی ٹوہ میں نہیں لگتا، میں ایک دوسرے کے پیچھے نہیں لگتا، کون کیا کر رہا ہے مجھ سے اس سے کوئی مطلب نہیں ہے، بس خالی میں نماز پڑھا، اپنے کام سے کام رکھا، میں دنیا سے بے رخو اختیار کیا، مجھے لوگوں سے کیا مطلب، میں نے اپنے آپ سے مطلب رکھا، کوئی کیا کر رہا ہے، کوئی غیبت کر رہا ہے، چغلی کر رہا ہے، آج تک میں نے اپنے دل کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی غلط بات نہیں سوچا ہے، اپنے دلوں کے اندر کسی کے تعلق سے کوئی کینہ، کوئی کپٹ، کوئی بغض نہیں رکھا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے، وہ صحابی فرماتے ہیں کہ عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں جنت کی بشارت سنائی ہے۔ آج ہم نماز بھی پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کی غیبت بھی کرتے ہیں، نماز قرآن کی تلاوت کرتے ہیں، دوسرے کے تعلق سے اپنے دلوں کے اندر بغض اور حسد رکھا ہوا ہے۔ اس طریقے سے میرے بھائیوں، جنت میں لے کے جانے والے اعمال میں سے ایک اعمال میں اور آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ کل قیامت کے دن یہ چھوٹے چھوٹے بچے جو حالت سنی میں، یعنی کم عمری میں جن کا انتقال کر جاتا ہے، چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے، اور وہ بچے ان کی انتقال کر جانے کے بعد ان کے گھر والے، ان کے ماتا پتا روتے نہیں ہیں، سینہ نہیں پیٹتے، غمزدہ نہیں ہوتے، چیختے نہیں، نوحہ نہیں کرتے، یعنی اپنے بیٹے کی موت پر صبر کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچے جنت میں بغیر روک و ٹوک جہاں مرضی چاہے گا تہاں گھوم رہے ہوں گے۔ قرآن کریم میں ایک لفظ آیا ہے لؤلؤا منثورا، یعنی بکھرتی ہوئی موتی کی طرح۔ یہ چھوٹے چھوٹے معصوم بچے جس طریقے سے موتی جھلک رہا ہوگا، جس طریقے سے سونا اور چاندی جھلک رہے ہوں گے، ایسے معصوم چھوٹے چھوٹے بچے جنت میں گھوم رہے ہوں گے، ٹہل رہے ہوں گے اور موتیوں کی طرح جھلک رہے ہوں گے، انہیں کوئی روکنے والا نہیں ہوگا، فرشتے بھی انہیں نہیں روک سکتے۔ جو کم عمری میں، جو کم شعوری میں انتقال کرے گئے ہوں گے اور ان کے ماتا پتا ان کے انتقال پر صبر کر کیے ہوں گے۔ کل قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین ان کے ماں اور باپ کو جب لائے گا، اگر اللہ نہ کرے کہ ان کے ماں باپ جہنمی ہوں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہے گا کہ میرے فرشتے، میں نے ان بچوں کی ماں کو ان سے دنیا کے اندر جدا کر دیا تھا، یہ چھوٹے ہی سے تھے تبھی سے ان کا انتقال ہو گیا، ان بچوں کا، ان کی ماں کا ممتا نہیں ملا، باپ کا پیار نہیں ملا، اے میرے فرشتے ان چھوٹے چھوٹے بچوں کو لاؤ، ان کے والدین سے ملا دیا جائے، ان کے والدین سے ان کی ملاقات کرا دیا جائے۔ جب وہ چھوٹے چھوٹے بچے اپنی ماں کو دیکھیں گے ان کے دامن سے لپٹ جائیں گے، اپنے باپ کو دیکھیں گے ان کے گود میں آ کر کے بیٹھ جائیں گے، میرے ابو، میرے ابو، میری امی کہہ کے پکاریں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ اپنے ماتا پتا کو دیکھ کر کے، اپنے ماں باپ کو دیکھ کر کے بہت زیادہ روئیں گے اور بہت زیادہ اللہ سے شکوہ اور شکایت کریں گے کہ رب العالمین، دنیا کے اندر تو نے میری ماں باپ کو چھین لیا تھا، میری ماں باپ کو مجھ سے رخصت کر دیا تھا، مجھے ماں کا پیار نہیں ملا، باپ کی شفقت نہیں ملی۔ جب ملاقات کا وقت ختم ہو جائے گا، اللہ کہے گا میرے فرشتوں